ٹینا ٹنکو اور پنکی مچھلی، تحریر بائے اسما بانو۔ پیارے بچوں، آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی، عقل بڑی کہ بھینس۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹنکو ایک پیارا سا سفید خرگوش تھا۔ ایک صبح جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی نظر راجو ہاتھی پر پڑی۔ ٹنکو بولا، سلام بھائی، دیکھو کتنی خوبصورت صبح ہے، ہوا بھی چل رہی ہے۔ چلو ٹنکو، یہاں سے بھاگ جاؤ، میرے پاس تم جیسے چھوٹے سے جانور کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ٹنکو افسوس سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ سمندر کے کنارے اسے پنکی دکھائی دی۔ وہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ ٹنکو نے اونچی آواز میں پکارا، پنکی پنکی، میری بات سنو۔ پنکی تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچی۔ اس کی نظر اوپر نیچے اچھلتے ہوئے ٹنکو پر پڑی۔ پنکی نے بلند آواز میں پوچھا، ٹنکو، کیا تم نے مجھے بلایا ہے؟ ٹنکو بولا، ہاں ہاں، میں نے ہی تمہیں آواز دی تھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم جیسے چھوٹے اور کمزور جانور سے بھلا میں کیوں بات کروں؟ اتنا کہہ کر پنکی دوبارہ پانی میں اتر گئی۔ ٹنکو بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اچانک اسے ایک ترتیب سوجھی۔ اس نے دوبارہ پنکی کو آواز دی، پنکی، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کمزور ہوں؟ اگر میں تمہیں رسہ کشی میں ہرا دوں تو تم مجھے یقیناً اپنا دوست بنا لو گی۔ پنکی نے کہہ کا لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جب چاہو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ پھر ٹنکو راجو کے پاس پہنچا اور اسے آواز دی، راجو، تم یہی سمجھتے ہو نا کہ تم بہت بڑے طاقتور ہو اور میں بہت چھوٹا سا ہوں؟ اب میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم برابر ہیں۔ ارے واہ، تم کیسے ثابت کرو گے؟ راجو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں رسہ کشی میں ہرا کر، یہ لو رسہ۔ راجو نے ہنستے ہوئے رسے کو اپنی کمر سے باندھ لیا۔ ٹنکو رسے کا دوسرا سرا پکڑ کر بھاگتے ہوئے پنکی کے پاس پہنچا اور بولا، تم اس رسے کو اپنی دم پر باندھ لو اور جب میں کہوں تب اسے کھینچنا۔ پنکی ٹنکو کی بے وقوفی پر خوب ہنسی۔ میں رسی کا دوسرا سرا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیتا ہوں۔ ٹنکو چھلانگے مارتا ہوا چلا گیا۔ جھاڑیوں میں چھپ کر وہ زور سے چیخا، رسہ کھینچو۔ راجو نے مسکراتے ہوئے رسہ کھینچنا شروع کیا، مگر جلد اس کی مسکان غائب ہو گئی۔ راجو بڑبڑایا، ٹنکو تو بہت طاقتور ہے۔ ادھر پنکی نے بھی یہی محسوس کیا۔ اس نے بھی مزید زور لگایا مگر رسے کو آگے نہ کھینچ سکی۔ پنکی بڑبڑائی، ٹنکو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے اتنا زور لگایا کہ رسہ درمیان سے ٹوٹ گیا۔ راجو بیچارہ ڈھلان پر جا گرا اور پنکی گہرے پانی میں ایک چٹان سے جا ٹکرائی۔ ٹنکو سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ بتائے اچھلتا کودتا گھر واپس چلا گیا۔ راجو اور پنکی پریشان تھے کہ چھوٹے سے ٹنکو نے انہیں کیسے ہرا دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ ٹنکو کی عزت کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، عقل کا استعمال کر کے ہم طاقتور کو بھی ہرا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، عقل کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں ہو بھلا، تحریر بائے احمد سلطان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا تو وہ بیچاری بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔
اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کری کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغے بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو روک لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کے یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکل گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے اندر گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی، کیونکہ بطخ کے بچے کو تو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں خرگوش اور کچھوا۔ ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے پھرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی۔ ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا، جس پر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنی بری عادت ہے۔ آخر ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، دیکھو، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم اپنی تیز چلنے پر غرور مت کرو۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنی تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا
کہ کچھوا تو بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا۔ خرگوش سو رہا تھا۔ کچھوا ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا۔ اب خرگوش اپنی نیند سے بیدار ہوا اور بھاگتا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا جہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے غرور کرنے سے توبہ کر لی اور کچھوے سے معافی مانگی۔ کچھوے نے بھی اسے معاف کر دیا۔ دوستو، ہمیں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کمزوری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔